والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حضرات شب جمعہ بھی ہے اور ابھی ایام فاطمی کے حوالے سے مجالس کا سلسلہ جاری بھی ہے. میں نے ان دونوں مناسبتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کے سامنے قرآن کریم کی مشہور ترین آیہ واقعی ہدایہ جسے دنیا آیہ تدبیر کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے اسے اپنا عنوان خطاب قرار دیا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ میرا پسندیدہ ترین موضوع بھی ہے. مجھے خود نہیں معلوم میں نے اپنی زندگی میں اس آیت پر کتنی مجلسیں پڑھی ہوئی. تو اب اس پر تھوڑی دیر تبصرہ ہوگا ترجمے کے اعتبار سے، کیونکہ ترجمے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے. تو رفع اختلاف کے لیے ابتداء کلام میں دو چار جملے کہوں گا اور وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنے بیان کو انشاءاللہ میں سمیٹ دوں گا. چونکہ جو حضرات دور سے آئے ہوئے اس ٹھنڈ میں سردی میں ان کو واپس بھی جانا ہے اور ہمیں ہر طرح سے اپنے ملک کے قانون کا پالن بھی کرنا چاہیے. اگر ہمیں ٹائم 9:30 کا دیا گیا ہے تو 9:30 پہ پروگرام ختم ہو جانا چاہیے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ذرا میرے ساتھ ساتھ چلیے گا، اس لیے کہ کبھی کبھی تو بس خود ہی مجلس پڑھ لو، خود ہی واہ واہ کر لو، خود ہی داد دے لو، ایسا بھی ماحول ہو جاتا ہے. وہ نہیں ہونا چاہیے. ہر خطیب کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اسے یقین ہو جائے کہ اس کا ما فی الضمیر سامعین کے اذہان عالیہ تک منتقل ہو گیا. کیونکہ ممبر پہ آنے کا بھی مقصد کیا ہے؟ یہی تو مقصد ہے کہ جو باتیں ہیں وہ ذہنوں تک پہنچ جائیں. اور آیت سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس کے حوالے سے گفتگو کروں گا. ابھی میں فی الحال رسمی طور پر ترجمہ کر رہا ہوں، ترجمہ تو آپ کو زبانی یاد ہے. یہ قرآن کریم کی مشہور ترین آیت کریمہ ہے جسے آیت تطہیر کہا جاتا ہے، جس میں اللہ خطاب فرما رہا ہے اہل بیت اطہار سے، اور فرما رہا ہے کہ اے اہل بیت، بس اور بس صرف اور صرف اللہ کا یہی ارادہ ہے کہ تم سے رجس کو دور رکھے، گندگیوں کو دور رکھے، کثافتوں کو دور رکھے، نجاستوں کو دور رکھے. اتنی لفظیں خامخواہ بولے جا رہا ہوں میں. اتنی لفظیں اس لیے ہم لوگ بولتے ہیں یوں نہ سمجھے تو یوں سمجھو، یوں نہ سمجھے تو یوں سمجھو، اسی میں ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے. تمام طرح کی کثافتوں، غلاظتوں، گندگیوں کو، نجاستوں کو تم سے دور رکھے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں یوں پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے. اب دیکھیے یہ وہ ترجمہ ہے جو وہ علماء کرتے ہیں جنہوں نے قرآن سیکھا ہے وارث قرآن سے. کیا کام ہے؟ جو وارث قرآن ہیں ان سے جنہوں نے قرآن کو پڑھا ہے، سیکھا ہے، وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کا ارادہ ہے تم سے گندگیوں کو دور رکھے اہل بیت، اور تمہیں یوں پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے. اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں در اہل بیت سے کوئی دلچسپی نہیں، لہذا انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ گھر جا کے قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے گا. انہوں نے ترجمہ کیا کہ اے اہل بیت، اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے گندگیوں کو دور کرے
اور تمہیں پاک کرے جو پاک کرنے کا حق ہے. اب میں یہاں پہ کیا بولوں؟ جس کی جیسی ذہنیت تھی ویسا ہی ترجمہ کرے. سبحان اللہ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. ایسا ترجمہ کرنے والے میری نظر میں اتنا بھی قرآن نہ سمجھ سکے، اتنا بھی دین نہ سمجھ سکے، اتنا بھی مسئلے شرعی نہ سمجھ سکے جتنا ایک 4-5 برس کا بچہ سمجھ لیتا ہے. اب چھوٹی سی مثال اس موقع میں دیا کرتا ہوں. آپ تجربہ کرنا چاہیں تو بلا لیجئے کسی بچے کو اور پھر تماشا دیکھیے. یہ میرے ہاتھ میں رومال ہے. ایک 4-5 برس کے بچے کے ہاتھ میں رومال دوں اور کہوں کہ بیٹا اسے پاک رکھنا، تو 5 سال کا بچہ بھی سمجھ جائے گا رومال پہلے سے پاک ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ جبھی تو مولانا نے کہا کہ پاک رکھنا. اور اگر کسی بچے سے بیٹا ذرا یہ رومال لے جاؤ پاک کر دو تو سمجھ لے گا کہ رومال نجیس ہو گیا ہے. یعنی اتنی جو ہے سمجھ تو ایک چھوٹے سے بچے میں بھی ہوتی ہے کہ پاک کی جاتی ہے وہ چیز جو پہلے سے ناپاک ہو، اور پاک رکھی جاتی ہے وہ چیز جو پہلے سے پاک ہو. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو ابتداء کلام میں تو میرے دوستو اور عزیزو، آج کی مجلس میں آئیے تھوڑی دیر اسی مسئلے پہ بات کرتے ہیں کہ اہل بیت کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے یا پاک کرنے کی ضرورت ہے. غور کریں. اب اس حوالے سے بہت کچھ بول سکتا ہوں میں کہتا ہوں کہ پہلے اہل بیت کو پہچانو، پھر طہارت پہ بحث کرو. غور کریں آپ، یہ اہل بیت ہیں کون؟ انشاءاللہ آپ ساتھ دیں گے تو میں بولوں گا، کم وقت میں زیادہ باتیں پیش کروں گا کہ اہل بیت ہیں کون. یہاں اس آیہ کریمہ میں یہ تو وضاحت ہی نہیں ہے کہ کس کے اہل بیت. خطاب ہے اے اہل بیت. توجہ دیں آپ، خطاب جو ہو رہا ہے، اللہ جو اعلان طہارت جو کر رہا ہے، طہارت اہل بیت کا اعلان کر رہا ہے، تو اس میں خطاب جو ہے، اب دیکھیے قرآن بھرا پڑا ہے جس میں نبی سے اللہ نے خطاب کیا ہے، اس میں صفات کے ساتھ، اسماء صفات کے ساتھ، القاب کے ساتھ. توجہ ہے نا؟ جیسے کبھی یا ایھا النبی کہا، کبھی یا ایھا الرسول کہا، کبھی بشیر کہا، نذیر کہا، داعیٰ الی اللہ کہا، سراجا منیرا کہا. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو اب یہاں خطاب صرف نبی سے نہیں ہے بلکہ اہل بیت سے ہے. دیکھیے اب یہ تو میں سمجھ گیا کہ مجھے آپ جلدی ممبر سے نہیں اترنے دیں گے، تو سوال تو آپ سے ہوگا، انتظامیہ سے ہوگا، میرا کیا قصور ہے؟ میرے ساتھ چلیے اور ثبوت دیجئے کہ جو آپ بتا رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں. اس لیے کہ میں نہ سمجھوں کہ مجمع میں نہیں بیٹھا ہوں. وہ اور ہیں جو سننے سے بھی گھبرا گئے، سمجھنے سے بھی گھبرا گئے. ہمارے ہاں سننے اور سمجھنے کا سلسلہ اتنا طویل ہے کہ ہم اپنوں کو قبر میں لٹا کے بھی کہتے ہیں اسمع افہم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. تھوڑا سا دل لگا دیجیے گا، ساری سردی وردی سب بھاگ جائے گی. تو آپ بتائیے کہ یہاں ڈائریکٹ خطاب ہے اہل بیت سے. کیا اس آیت میں کوئی وضاحت ہے کہ کس کے اہل بیت؟ بہت سارے اس میں رگڑے جھگڑے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، سارے رگڑے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. 14 صدیاں گزر گئی، دنیا چاند پہ جھنڈا گاڑ آئی، منگل گرہ پر پلاٹ کٹنے کی تیاری ہو رہی ہے. مسلمان آج تک یہ نہ سمجھا کہ اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں. کبھی کہتے ہیں یہ بھی داخل اہل بیت، وہ بھی داخل اہل بیت، وہ بھی داخل اہل بیت. آج طے کر کے اٹھیے مجلس سے کہ کون ہے اہل بیت، کس کے اہل بیت، کن کی طہارت کا اعلان ہو رہا ہے. آئی عالم اسلام سے میرا سوال ہے کہ مجھے بتاؤ کس کے اہل بیت کی طہارت کا اعلان ہے. میرے اہل بیت، آپ کے اہل بیت، آپ کے اہل بیت، یہ کس کے اہل بیت ہیں؟ تو زیادہ سے زیادہ
بہت محتاط ہو کے مسلمان بولے گا تو کہہ دے گا ارے حضور کے اہل بیت، نبی کے اہل بیت، کہاں لکھا ہے اس میں نبی کے اہل بیت؟ توجہ، بہت باریک منزلوں سے گزرتا ہوں میں میرے دوستوں اور عزیزوں. یہاں کہاں لکھا ہے؟ نہ اہل بیت النبوہ ہے، نہ اہل بیت النبی ہے، یا تو اہل البیت ہے. دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک اہل اور ایک البیت. اہل اور بیت کو جب ایک جگہ ملایا تو بنا اہل البیت. اب سب ترجمہ بیت کا گھر کرتے ہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ مجھے اس سے بھی اتفاق نہیں ہے. یہ تو ترجمے میں گنجائش پیدا کرنے کے لیے بیت کے معنی گھر کے کر دیے. کیا کام ہے؟ بلوائیں گے آپ، مجبوراً بلوائیں گے، میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا. بیت کا ترجمہ کہ بیت یعنی گھر، اہل یعنی والا والے، اہل البیت یعنی گھر والے. تو بیت کے معنی گھر کہاں ہے؟ آپ کہیں گے مولوی ہزیان بک رہا ہے. ہزیان نہیں بک رہا ہوں، حق اور سچ بول رہا ہوں میں، اور جب دعویٰ ہے تو دلیل بھی دوں گا. بیت کا محل استعمال دیکھو، معنی سمجھ میں آ جائیں گے. یہ عربی زبان ہے. عربی زبان میں لیے گھر کے لیے جو لفظ بولتے ہیں، یا گھر کے لیے جس لفظ کو وضع کیا گیا ہے وہ ہے دار. دار یعنی گھر. تو آپ کہیں گے یہ بیت کیا ہے؟ میں کہوں گا بیت کے معنی گھر کے نہیں. یہ دعویٰ ہے تو دلیل بھی دوں گا. بیت کا مطلب گھر نہیں ہے. بیت کے معنی ہے حجرہ. حجرہ یعنی کمرہ، کمرہ یعنی روم. کون سی زبان بولوں؟ بیت کہتے ہیں ایک حجرے کو، ایک کمرے کو. آپ نے ترجمہ جو ہے گھر کر لیا، تو کیا گھر میں اور روم میں آپ کو فرق نہیں معلوم؟ کیا یہ بھی دکھتی نسبہ ہاتھ رکھ رہا ہوں. یہ گھر ترجمہ کیوں کیا؟ تاکہ معنی میں گنجائش پیدا ہو جائے. گھر ایک ایسی عمارت کو کہتے ہیں جس میں چند کمرے ہوں، کوئی دالان ہو، صاحبان ہو. ساتھ دو میرا بھائی، پھندا لگا دیا مجھے. دالان ہو، صاحبان ہو، مہمان خانہ ہو، کچن ہو، پلاں ہو، ڈھکا ہو، اس کو کہتے ہیں گھر. اور اس کے لیے عربی بولا تھا دار. یہاں بیت کے معنی گھر کے نہیں ہے. بیت یعنی حجرہ، بیت یعنی حجرہ، بیت یعنی کمرہ، بیت یعنی روم. کون سی زبان بولوں؟ چھوڑ دیجئے، وہ میں جھیل لوں گا. آ جائیے، ضرورت نہیں ہے اس کی. صلوات پڑھیے محمد علیہ. اب وہ موسم کا تھوڑا بہت تو سبھی پہ اثر ہوتا ہے. مولوی کو لوہے کا تھوڑی بنا ہوتا ہے، اس پہ بھی ہوتا ہے. لیکن آپ ادھر اس پر توجہ نہ دیں. ہم لوگ عادی ہیں، سمجھ لیتے ہیں. جو بات ہے وہ بہت باریک بینی کی ہے. بہت غور کیجیے گا تبھی آپ کو کیف آئے گا اور کچھ لے کے اٹھیں گے. میں اکثر اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں کہ ہر مجلس میں دو طرح کے تبرک بٹتے ہیں. ایک تبرک گیٹ پہ بٹتا ہے، ایک تبرک فرش پہ بٹتا ہے. وہ گیٹ والا تو کوئی بھی لے کے چلا جاتا ہے، یہاں والا سب کو نہیں ملتا ہے. اس تبرک کو سنبھالنے کے لیے ظرف میں صلاحیت ہونی چاہیے. ماشاءاللہ علی ظرف حضرات کا مجمع سنیے جو میں دینے جا رہا ہوں کہ روم یعنی بیت یعنی روم، بیت یعنی حجرہ، بیت یعنی کمرہ، ایک کمرہ. اور اگر دو کمرے ہوں تو کہیں گے بیتین. ہاں، اس طرح کی مجلس سننے کی عادت نہیں ہے نا، سب کی مجلس سننے کے آبادی ہو گئے. دو حجرے ہوں تو کہیں گے بیتین، اور کئی حجرے ہوں تو کہیں گے بیوت. سب کی مثال کہیے، قرآن سے دوں یا زبان سے دوں؟ زبان تو اہل زبان سے سیکھیں گے نا آپ. اگر کسی کو ہندی بولنی ہے، کسی کو اردو سیکھنی ہے تو اسے ہندوستان آنا پڑے گا. اور اگر عربی بولنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو عرب جانا پڑے گا، کیونکہ زبان ہمیشہ اہل زبان سے سیکھی جاتی ہے. تو آؤ ذرا عرب کی دنیا میں چلتے، دیکھیں وہ بیت کے معنی کیا مراد دیتے. بیت یعنی ایک کمرہ، یا بیت یعنی گھر جس میں کئی کمرے، حجرے، صاحبان، دالان وغیرہ ہو. تو اس کا محل استعمال دیکھیے. پہلے میں لفظیں بولتا ہوں، ڈکشنری لغت میں جا کے دیکھیے گا کہ شمشاد احمد نے بات کہی یا ہزیان بکا. ہزیان نہیں بک رہا ہوں. بیت کا محل استعمال تو دیکھو. بیت الحسن سنا ہے یا نہیں؟ پھر سناٹا کیوں ہے؟
جس بی بی کے حوالے سے بلی سے ہو رہی اس کے نام پر حضرت علی نے کتنے حجرے بنوائے تھے؟ بولیے نا، ایک حجرہ بنایا تھا نا، تو اس کا نام کیا ہے؟ بیت الحزن۔ غور کریں آپ، اب میں جلدی جلدی کہہ دوں، ٹائم زیادہ لگ جائے گا۔ بیت الحزن، بیت المقدس، بیت المال۔ ارے کہاں ہے؟ میرا ساتھ نہیں دیتے آپ تو میں کیسے آگے بڑھوں؟ مجھے یقین دلاؤ کہ بات پہنچ رہی ہے۔ جب محنت کر رہا ہوں تو وصولوں گا بھی میرے بھائی۔ بیت المقدس ایک حجرے کا نام، بیت المال ایک حجرے کو کہا جاتا ہے، بیت الحزن ایک حجرے کو کہا جاتا ہے، بیت اللہ ایک حجرے کو کہا جاتا ہے۔ ادھر دیکھ رہے ہیں آپ، مجھے پانی کی ضرورت نہیں، ختم ہو گئی۔ بیت اللہ کتنے حجرے ہیں بھائی کعبے میں؟ بولیے نا، ایک عدد حجرہ ہے نا۔ تو ابھی بھی آپ کو یقین نہیں ہوا کہ بیت ایک حجرے کو کہتے ہیں، اس بلڈنگ کو نہیں کہتے جس میں کئی حجرے ہوں۔ میرے ساتھ چلو تو میں بات مکمل کرتا ہوں۔ اگر ابھی بھی کچھ لوگ مطمئن نہیں ہوئے، استخارہ دیکھ رہے کہ بولیں نہ بولیں، انشاءاللہ ان کا استخارہ آ جائے گا۔ آؤ دیکھو بیت کسے کہتے ہیں؟ ایک حجرے کو کہتے ہیں۔ ارشاد ہوا وَإِذَا بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ۔ میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے ابراہیم کے لیے البیت کی جگہ ظاہر کر دی۔ وہ البیت کی جگہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ کی جگہ ظاہر کر دی۔ نہیں مطمئن ہوئے؟ پھر دوسری آیت پڑھتا ہوں۔ ارشاد ہوا اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ میرے حبیب یاد کرو اس وقت کو کہ جب ابراہیم اسماعیل دونوں باپ بیٹے مل کے البیت کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے معبود ہماری اس خدمت کو قبول فرما لے۔ بتاؤ یہاں البیت سے مراد کیا ہے؟ اب بیت اور البیت کا فرق سنیے۔ بیت یعنی کوئی بھی حجرہ، مولانا بیٹھے ہیں ان سے تائید کروا لیجئے گا، میں تو چلا جاؤں گا پڑھ کے۔ بیت کوئی بھی حجرہ، اور جب اس پر الف لام داخل کر دیا البیت تو اس سے مراد ہوتا ہے مخصوص حجرہ۔ لا رہا ہوں آپ کا میں، مخصوص حجرہ۔ دھوکے میں نہ رہنا یہ بھی داخل اہل بیت وہ بھی داخل اہل بیت۔ گھسپیٹیوں کو اہل بیت میں داخل کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اب کون سی لفظ میں بولوں اور کیسے آپ کو بلواؤں؟ یہاں گھسپیٹیوں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے البیت کہہ کے سارا جھگڑا صاف کر دیا، دھوکہ نہ ہو جائے۔ یہاں کئی حجرے والوں یا کئی حجرے والیوں کی طہارت کا اعلان نہیں ہو رہا ہے۔ جن کی طہارت کا اعلان ہو رہا ہے وہ ایک حجرے والے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وہ ایک حجرے والے ہیں۔ تو اب آئیے تلاش کیجئے وہ ایک حجرہ کون ہے؟ آپ کہیں گے ہاں ہاں نبی کا حجرہ۔ ارے نبی نے تو سارے حجرے بنوائے تھے۔ اگر یہاں دیکھیے بہت بڑی بات کر رہا ہوں اسی لیے آپ جلدی بول نہیں رہے، کیونکہ جب کوئی نئی بات آتی ہے تو دماغ گھوم جاتا ہے، لیکن گھوم کے اپنی جگہ آ جائے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی کے اہل بیت، تو نبی کے اہل بیت کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے۔ کیا کہا میں نے؟ نبی کے دادی حالی بھی آ جائیں گے بیت میں، نانی حالی بھی آ جائیں گے بیت میں، سسرالی بھی آ جائیں گے بیت میں۔ توجہ ہے؟ تو پھر تو کئی بیت ہو جائیں گے نا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جہاں ایک حجرے والوں سے خطاب تھا وہاں اللہ نے کہا بیت، اور اسی سورہ احزاب میں جہاں کئی حجرے والیوں سے خطاب ہے وہاں بیت نہیں کہا گیا، وہاں بیوت کہا گیا۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں اپنے اپنے کمروں میں اپنے اپنے حجروں میں چین سے بیٹھی رہو، اور زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے گھر سے باہر یعنی حجرے سے باہر نہ نکلا کرو۔ اب بھی سناٹا ہے۔ تو قرآن کا مزاج پہچانا، جہاں کئی حجرے والیوں سے خطاب ہو یا کئی حجرے والوں سے خطاب ہو وہاں بیوت کہا جاتا ہے، اور جہاں صرف ایک حجرے والوں سے خطاب ہو وہاں بیت کہا جاتا ہے۔ اب بیت اس میں نکرہ ہے، کوئی بھی بیت، اگر اس پہ الف لام آ گیا تو اس سے مراد ہوتا ہے خاص بیت۔ وہ خاص بیت کون سا ہے بھائی؟ کیا مسلمانوں کا فرض نہیں کہ تلاش کریں وہ خاص بیت کون سا ہے؟
کہ جن کے وارثوں کی طہارت کا اعلان ہو رہا وہ بیت کون سا ہے؟ اور اگر بیت نہ سمجھے تو اہل بیت کو خاک پہچانو گے؟ جس سے اہل بیت کو سمجھنا پہلے البیت کو سمجھے۔ توجہ دیں آپ، اب وہ البیت کسے کہتے ہیں؟ قرآن جا کے اٹھا کے دیکھیے گا، جہاں جہاں البیت آیا ہے وہاں وہاں مراد صرف خانہ کعبہ ہے۔ کس کی طہارت کا اعلان ہو رہا ہے؟ سنیے، کس کی طہارت کا اعلان ہو رہا ہے؟ اللہ نے ایک جگہ قرآن میں ارشاد فرمایا واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے اس بات کا عہد و پیمان لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک کر دو۔ توجہ ہے نا، میرے گھر کو پاک کر دو۔ تو دیکھیے آپ بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی غرض ہوتی ہے، کوئی غایت ہوتی ہے، کوئی علت ہوتی ہے۔ مجلس پڑھنے آیا ہوں، سلانے نہیں آیا ہوں۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، تو جو اللہ کہہ رہا ہے میرے گھر کو پاک کر دو، بھائی اس نے گھر بنوایا، اس کے پیچھے بھی ایک مقصد تھا۔ اب کہہ رہا ہے میرے ابراہیم اور اسماعیل تم دونوں اس گھر کو پاک کر دو، تو اس کے پیچھے بھی مقصد ہے۔ اس مقصد کو آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے بیان کیا، واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے اس بات کا عہد و پیمان لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک کر دو۔ یا اللہ کہے کے لیے پاک کرا رہا ہے؟ کن کے لیے گھر کو پاک کرا رہا ہے؟ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ارے توجہ، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدے بجا لانے والوں کے لیے۔ ذرا ٹھہرے تو میں ایک جملہ کہہ دوں۔ ہم لوگ جگہ جگہ گاؤں گاؤں دیہات دیہات شہر شہر جاتے ہیں، پورا ہندوستان ٹور کرتے ہیں، ہر طرح کے سوالات ہوتے ہیں، ہمیں جواب دینا پڑتا ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا تعلق اس گھرانے سے ہے جنہیں جواب دینا آتا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ جنہیں جواب دینا آتا ہے۔ ہم سے سوال ہوا کہ آپ لوگ کہتے ہیں علی کعبے میں پیدا ہوئے، علی کعبے میں پیدا ہوئے، ذرا قرآن سے ثابت کیجئے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ میں نے کہا کہ بھائی یہ آپ کی نادانی ہے، آپ کیا سوال کر رہے ہیں؟ یہ سوال قرآن کا نہیں ہے، یہ تو تاریخ کا ہے۔ کہ آپ بہت قرآن سے پڑھتے ہیں، آج ثابت کیجئے قرآن سے کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ تو اب ایک جملہ عرض کر دوں، آپ کے ہمارے چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ سن لیجیے، ہمارے آپ کے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں، جب تم ہم آل محمد کی حمایت میں بولتے ہو تو زبان تمہاری چلتی ہے، دماغ ہمارا کام کرتا ہے۔ اگر ان کی مدد نہ ہو تو ہم جواب نہیں دے سکتے، غیبی مدد ہوتی ہے۔ اب ظاہر سکتا سا تو ہوا کہ میں قرآن سے کیسے ثابت کروں کہ علی کعبے میں پیدا ہوئی؟ اسی آیت نے مجھے سہارا دیا۔ میں نے کہا جواب تو آ گیا ذہن میں، مگر رات کی مجلس میں جواب دوں گا، ابھی نہیں دوں گا۔ کہا ابھی؟ میں نے کہا نہیں، میں اپنا نقطہ ضائع نہیں کروں گا، اب بھرے مجمع میں جواب دوں گا، آپ کا سوال رکھوں گا اور جواب دوں گا۔ وہاں جواب دیا، اب وہاں قیامت ہو گئی سمجھیے اس جواب پر۔ مجھے دیکھنا یہاں کیا حالات ہوتے ہیں۔ میں نے کہا سنیے، اللہ نے ابراہیم و اسماعیل سے یہ عہد لیا، وعدہ لیا کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک کر دو۔ جس کے لیے پاک کر دو، آیت کے اگلے حصے میں بیان کیا، للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدے بجا لانے والوں کے لیے۔ توجہ دیں آپ، تو اب حاجی خوش ہو جائے گا، ہم ہی تو جا کے طواف کرتے ہیں، ہم ہی تو رکوع کرتے ہیں، ہم ہی تو سجدے کرتے ہیں، مجھے تھکا دیا، ہم ہی تو سجدے کرتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اس آیت کا مصداق سمجھ بیٹھے، ہم ہیں رکوع والے، ہم ہیں سجدے والے، ہم ہیں طواف کرنے والے۔ میں کہوں گا اس آیت میں 3 لفظ نہیں ہے، 4 لفظ ہیں۔ جہاں رکوع کا ذکر ہے، سجود کا ذکر ہے، طواف کا ذکر ہے، وہاں اعتکاف کا بھی تذکرہ ہے۔ بتاؤ اعتکاف کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف نام ہے ایک ایسی عبادت کا جس میں 3 دن ٹھہرنا، مسجد میں ٹھہرنا شرط ہے۔ نہیں لیا آپ نے؟ جس میں 3 دن مسجد میں ٹھہرنا شرط ہے، اور یہاں اس اعتکاف کا ذکر نہیں ہے جو مسجد میں ہوتا ہے، اس اعتکاف کا ذکر ہے جو خانہ کعبہ میں ہو۔ تو بتاؤ علی کے علاوہ کسی کو شرف حاصل ہوا 30 دن خانہ کعبہ میں ٹھہرنے کا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ شرف صرف مولا کائنات کو حاصل ہے۔
آدم سے لے کے عیدم تک کوئی خانہ کعبہ میں پیدا ہوا؟ کسی کو 3 دن کعبے کے اندر ٹھہرنے کا شرف حاصل ہوا؟ لندن میں ایک مصرع ہوا تھا، کعبے میں جز علی کوئی پیدا نہیں ہوا. وہ وقت بھی آنے والا انشاءاللہ، اب رجب کا مہینہ آئے گا، آپ جشن منائیں گے. کعبے میں جز علی کوئی پیدا نہیں ہوا. میں ممبر میں شعر تو نہیں پڑھتا، اگر کہ آپ جانتے ہیں کہ شعر و سخن سے میرا گہرا رشتہ ہے، لیکن جب بات یہاں آ گئی تو اس حوالے سے مجھے اپنی تضمین یاد آ گئی. کیف پیدا کرنے کے لیے مطلب ہی پڑھے دے رہا ہوں، سنیے گا. جب زیر قبر سایہ بھی اپنا نہیں ہوا، جب زیر قبر سایہ بھی اپنا نہیں ہوا، فضل علی سے تب بھی میں تنہا نہیں ہوا. فضل علی سے تب بھی میں تنہا نہیں ہوا. یہ وہ شرف ہے جس میں نبی بھی نہیں شریک، کعبے میں جز علی کوئی پیدا نہیں ہوا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سمجھ میں آیا کہ بیت سے مراد خانہ کعبہ. توجہ ہے؟ تو اب اہل بیت سے مراد کون ہوگا بھائی؟ کعبے والے. توجہ نہیں ہو رہی. یہاں پر کسی کے اہل بیت کا اعلان نہیں ہو رہا ہے. بیت ہے اللہ کا. اب جو اس بیت سے جڑا ہوا ہے اس گھرانے کی طہارت کا اعلان ہو رہا ہے. تو آپ کہیں گے مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ، صرف مولا علی تو پیدا ہوئے ہیں. تو ایک بات بتاؤ، قبضہ کر کے پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوئے یا پیدا کیے گئے؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ فاطمہ بنت اسد جو ہیں، توجہ دینا، خود چلی آئی ہیں یا بلایا گیا؟ شگاف کعبہ بتا رہا ہے، جدار کعبہ کی لکیر بتا رہی ہے. خود نہیں آئی ہیں، بلایا گیا ہے. اگر خود آتی تو دروازے سے آتی، لیکن دیوار میں شگاف بتا رہا. اور آج تک ہے دنیا مادر علی کے اس معجزے کو یا علی کے اس معجزے کو چھپانے کے لیے 14 صدیوں سے کوشش کر رہی ہے. کبھی تانبا بھر دیتے ہیں، کبھی چاندی بھر دیتے ہیں. اردو زبان سے کیف اٹھا لیں تو ایک جملہ دوں. 14 صدیوں سے دیوار کعبہ کا دہن چاندی سے بھرا جا رہا کہ ہنسی روک لے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، مگر اس کے لبوں کی ہنسی نہیں جاتی. اللہ اکبر. تو معجزہ کوئی مٹا دے گا کیا میرے دوستو اور عزیزو؟ تو بیت یعنی خانہ کعبہ، اہل البیت یعنی کعبے والے. تو یہ بتائیے، آپ کہیں گے کہ ارے بھائی تو صرف علی تو پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ اب کعبہ کس کا ہے؟ آپ نے ایک عالیشان مکان بنوایا، ٹھیک ہے، تعلقات میرے آپ کے بہت اچھے تھے. دانا مل صاحب، ہمیں تو مکان کی ضرورت ہے نہیں، اب مکان بن گیا ہے، چلیے آج سے یہ مکان آپ کا، کچھ جلدی سے لے لیا کریں. آپ نے مولانا یہ مکان میں نے آپ کو دے دیا، تو بھائی آپ کا گھر ہے نا، آپ کو اختیار ہے، جسے چاہے دے دے. کہاں چلے گئے؟ آپ کا گھر ہے، جسے چاہے دے دے. اب انصاف سے بتائیے کہ جب آپ نے اپنا گھر مجھے دے دیا تو میں اس گھر کا مالک ہوا یا نہیں؟ تو میرے بعد کون مالک ہوگا؟ میری اولادیں یا دائیں بائیں بیٹھنے والے؟ کون مالک ہوگا بھائی؟ جب مجھے اللہ نے جو ہے آپ نے اپنے گھر کا مالک بنا دیا تو میں مالک ہو گیا، اور میرے بعد اس گھر کے وارث میری اولادیں ہوں گی. کچھ غلط کہہ دیا کیا؟ تو اللہ نے اپنا گھر علی کو دے دیا. اب علی کے بعد وارث کعبہ کون ہوگا؟ کبھی حسن ہوں گے، کبھی حسین ہوں گے، کبھی سجاد ہوں گے. اگر دیکھنا ہو کہ اس گھر کا وارث علی کے بعد، حسن کے بعد، حسین کے بعد کون ہے، تو یہ دیکھو کہ حجر اسود کس کے سلام کا جواب دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. دیکھیے ٹائم کھینچا جا رہا ہے، میں جلدی سے مطلب کے اوپر آنا چاہتا ہوں. تو یہ ہے کعبے والے جن کی طہارت کا اعلان ہو رہا ہے. اب
چھوٹے بچے بھی خاموش بیٹھے ہیں، چھوٹے بھائی میرے، یہ بھی بول پڑیں گے، کچھ باتیں مثال سے بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ اس میں یہ وضاحت ہے ہی نہیں ہے کہ کس کے اہل بیت سے خطاب ہے۔ میں اتنا کہہ دیا کہ اے اہل بیت، اللہ کہہ رہا تھا کہ تم سے گندگیوں کو دور رکھے، نجاستوں کو، کثافتوں کو دور رکھے، اور تمہیں پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کس کے اہل بیت۔ تو اب روزمرہ کی زندگی میں آپ تجربہ کر لیجئے، راستے سے میں گزر رہا ہوں، آپ سے ملاقات ہو گئی، آپ نے کہا مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ اب اگر یہ بھی کوئی نہ سمجھے تو اس سے خدا سمجھے، مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ تو دو ہی صورتیں ہیں نا، یا تو میں کسی دوسرے صاحب کے گھر جا رہا ہوں یا خود اپنے گھر جا رہا ہوں۔ اگر کسی اور کے گھر جا رہا ہوں، آپ نے مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا فلاں صاحب کے گھر جا رہا ہوں۔ اور اگر کسی صاحب کے گھر نہیں جا رہا ہوں، اپنے گھر جا رہا ہوں، آپ نے کہا مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ گھر جا رہا ہوں۔ اب سمجھنا آپ کی فکر سلیم کا کام ہے، گھر جا رہا ہوں یعنی اپنے گھر جا رہے ہیں۔ تو اب بھی سمجھ میں نہ آیا، جب خود اپنا گھر مراد ہوتا ہے تو اپنا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر کہہ دیا جاتا ہے، سمجھ لو اپنے گھر جا رہے۔ تو اگر کسی اور کے گھر والوں کی طہارت کا اعلان مقصود ہوتا تو اللہ اس گھر والے کا نام لیتا، لیکن یہاں تو خود اپنے گھر والوں کی طہارت کا اعلان کرنا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب توجہ دے لیں آپ، تو ایک عظیم فضیلت اہل بیت جسے طہارت کری، یہی آئے تطہیر سند عصمت اہل بیت ہے۔ مجھے بتائیے عصمت کسے کہتے ہیں؟ عصمت ضد گناہ کو کہتے ہیں اور گناہ ضد عصمت کو کہتے ہیں۔ جہاں گناہ ہوگا وہاں عصمت نہیں ہوگی، اور جہاں عصمت ہوگی وہاں گناہ نہیں ہوگا۔ سر تو ہلا دو، لگے کہ جاگ رہے ہو بھائی۔ جہاں گناہ چھوٹے سے چھوٹا بھی اگر گناہ ہے تو وہاں عصمت نہیں، اور جہاں عصمت ہے وہاں بعض عصمتیں تو ایسی ملے گی کہ گناہ تو بڑی بات، ان کے دامن پہ ترک اولا کا دھبا بھی نہیں ملے گا۔ غور کریں آپ۔ تو اب ذرا سا جلدی میرے ساتھ ہو جائیے گا، کرنٹ موضوع پہ بولنے جا رہا ہوں۔ نام نہاد، بے غیرت، بے شرم، بے حیا، بے معرفت، جاہل مطلق، جہل مرکب کے شکار کچھ خبیث سرحد پار ایسے پیدا ہو گئے، سرحد پار سے بہت ساری بیماریاں آ رہی، تو ایسی بیماری بھی آ رہی ہے، جو ایسے خبیث پیدا ہو گئے جو اس بیوی کو جسے اللہ نے مرکز طہارت قرار دیا اسے خطا کا الزام دیتے ہیں، یعنی دوبارہ سے دل دکھا دیا۔ ایک تکذیب تو بعد وفات پیغمبر جبھی ہو گئی تھی، وہ تاریخ آپ کے سامنے ہے، مسلسل سن رہے ہیں، اور ایک تکذیب اب کی، کہہ دیا کہ بدک کے معاملے میں معاذ اللہ فاطمہ خطا پہ تھی۔ فاطمہ اور خطا، جو صدیقہ کبریٰ ہے، جو عصمت مطلقہ ہے، جس کے بچوں کے قریب بھی گناہ پھٹک نہیں سکتا۔ تو میں ایک لفظ سے استفادہ کروں، یہاں ساتھ دے دینا تاکہ مجلس ٹائم کے اوپر ختم ہو جائے۔ یا آؤ جو کہہ رہے ہو کہ معاذ اللہ جناب فاطمہ خطا پہ تھی، آیت تفسیر پڑھنا ذرا۔ مجھے نہیں معلوم کسے کسے اس اہل بیت مان رکھا ہے، لیکن آپ کی تفسیر میں یہ تو ہے کہ فلاں فلاں نبی کی گھر والیاں وہ اہل بیت ہیں، اور بعض روایت کے اعتبار سے علی، فاطمہ، حسن، حسین بھی اہل بیت ہیں، ایسی تفسیر بھی لکھ ماری۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، ان نادانوں کو کون سمجھائے کہ علی، فاطمہ، حسن، حسین بھی اہل بیت نہیں، علی، فاطمہ، حسن، حسین ہی اہل بیت ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پھر لکھ دیا کہ اہل بیت جو ہیں وہ انبیاء و مرسلین کی طرح، میں نقل قول کر رہا ہوں، معصوم تو نہیں، مگر آیت تطہیر سے یہ بات ثابت ہے کہ محفوظ ضرور ہیں۔ دیکھیے میں علمی موشگافیاں کرتا ہوں،
اور مجھے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا بڑی علمی مجلس پڑھتے ہیں، بڑی علمی مجلس. میرا جواب بہت آسان ہے کہ علمی مجلسیں باب مدینۃ العلم کے ماننے والوں کے درمیان نہیں ہوں گی تو کیا ابو جہلوں کے بیچ میں ہوگی؟ صلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی اللہ محمد علی محمد. ابھی روک دو اسے، روک دو، نہیں چھوڑ دوں گا، کیا فائدہ، میٹر کا خون نہ کرو. اللہم صلی میں آ رہا ہوں اللہ مسجد پر، محمد 10 منٹ صبر کر لو، 10-15 منٹ صبر کرو، اس کے بعد علی یا علی. میں جواب دینے جا رہا ہوں. اللہم صلی اللہ تو دو محمد لفظ علی استعمال محمد. کر دی. کیا وہ آیت حدیث سے ثابت ہے کہ اہل بیت معاذ اللہ انبیاء مرسلین طرح معصوم تو نہیں مگر محفوظ ضرور ہیں. اجازت ہے بولوں کیا کچھ؟ چلو ہم تو پھر خوش ہوئے، چلو اہل بیت کو محفوظ مانا، معصوم نہ مانا، لیکن ہمیں اس بات کی خوشی ہوئی کہ کم سے کم آج دیر آیت درست آیت، آج تو آپ نے انبیاء مرسلین کو معصوم مان لیا. کیا کہہ رہا ہوں میں؟ تو جب آج آپ نے انبیاء مرسلین کو، اہل بیت کو کیا مانا نہیں مانا بھی رکیے، معصوم مان لیا، تو اب اگر آپ کی کتابوں میں کوئی ایسی روایت آ جائے، کیا کہا میں نے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ ان ابراہیم لم یکذب الا ثلاثہ، حضرت ابراہیم کبھی جھوٹ نہیں بولے سوائے 3 مرتبہ کے. ارے کیسے سنتے ہو، کہاں پھنس گیا میں. اور پھر جس کتاب میں یہ لکھا اس سے صحیح کا ٹائٹل دے دیا، صحیح کا ٹائٹل دے دیا. تو میں کہوں گا صحیح کی خبر لو، جب تمہاری صحیح میں اتنا غلط ہے تو غلط میں کتنا غلط ہوگا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. صلی اللہ محمد علی محمد. ابراہیم نبی ہے، رسول ہے، خلیل ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، والعیاذ باللہ جھوٹ بولیں گے. تو اب ایک اصول سنیے قرآن کا. اب رسول اسلام نے جو ہمیں اصول دیا ہے، وہ اصول یہ دیا پیغمبر اسلام نے کہ اگر کوئی روایت قرآن کی کسی آیت سے ٹکرا جائے تو اسے دیوار پہ دے مارنا. اور دونوں طرف ہے یہ حدیث، اگر کوئی روایت قرآن کی آیت سے ٹکرا جائے تو روایت کو دیوار پہ دے مارنا، یعنی قبول نہ کرنا. تو یہ تو ہو گئی صحیح کتاب کی روایت. ابراہیم جو ہے 3 بار جھوٹ بولے. اب سنو قرآن کی آیت، اگر یہاں بھی نہ بولے تو فیصلہ کن آیت کے ساتھ ناانصافی ہوگی. آیت میں پڑھ رہا ہوں، کیف آپ اٹھائیے اور ثبوت دیجئے کہ ہم نے لے لیا جو آپ نے دیا. وہ صحیح کتاب کی روایت کہ ابراہیم جھوٹ نہیں بولے مگر 3 مرتبہ. والعیاذ باللہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ کو ام الفساد کہا گیا ہے. آپ نے اتنا بڑا الزام دے دیا نبی پر، ابراہیم جیسے نبی پر، کہ وہ جھوٹ نہیں بولے مگر 3 مرتبہ. توجہ، اب آپ قرآن کی سنو آیت. اللہ نے قرآن میں اعلان کیا انہو کانا صدیقا نبیہ، میرا ابراہیم تو صدیق نبی تھا. کیسا سناٹا ہے، میرا ابراہیم صدیق نبی تھا. قرآن جسے صدیق کہہ رہا ہے آپ اسے جھوٹا بتا رہے ہیں. تو یہیں سے سمجھ لیجئے کہ جب اللہ کا منایا ہوا صدیق آپ کی نظر میں 3 بار جھوٹ بول گیا تو جسے آپ نے بنا لیا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. کیا میں کہ حیدری صلوات پڑھو محمد والے محمد. نبی جب جھوٹ بولے گا یہ بے معرفت ہونے کی دلیل ہے. اب آ جائیے کہ خطا کا الزام شہزادی کو دیا ہے، میں جواب ضرور دوں گا. سرحد پار سے یہ بے ادبی آئی ہے اور سرحد اس پار سے انشاءاللہ اس کا جواب جائے گا. خطا کا الزام، اس بی بی کو خطا کا الزام دیا. خدا کی لعنت ہو ایسی ذہنیت پر کہ جس کی تعظیم کو پورے خط سے پیغمبر اسلام کھڑے ہو جاتے ہیں. کہیں دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی کی تعظیم کو کھڑا ہوتا؟ اللہ اکبر. چلیے اب ایک لفظ سے استفادہ کروں، تخفیف زحمت کر دوں گا، جلدی سے ساتھ دے دیجیے گا کہ
ہاں آیت تطہیر سے ثابت ہے کہ وہ انبیاء مرسلین کی طرح معصوم تو نہیں مگر محفوظ ضرور ہیں. وعدہ کریں گے ساتھ دیں گے ورنہ یہیں سے قیچی چلا دوں گا ختم کر دوں گا. کیا کہا؟ دو لفظ ہیں. دیکھیے معصوم اور محفوظ دونوں کے معنی ایک ہی ہے. معصوم یعنی گناہوں سے بچا ہوا، محفوظ یعنی گناہوں سے بچا ہوا. لفظیں الگ الگ ہیں معنی ایک ہے. ذرا سا مفہوم میں فرق ہے. جس کی بے گناہی پر اللہ کی طرف سے سند عصمت بھی حاصل ہو اسے معصوم کہا جاتا ہے. اگر کوئی بے گناہ ہو ہاں ادھر سے کوئی سند حاصل نہ ہو اسے محفوظ کہا جاتا ہے. تو میں کہا چلو غنیمت ہے، اہل بیت کو معصوم نہ مانا، محفوظ کو مانا. اب محفوظ کے معنی بتا دو. محفوظ کے معنی بتاؤ مجھے. کہا محفوظ یعنی گناہوں سے بچا ہوا. اچھا تو ثابت ہو گیا آپ کی بات سے کہ اہل بیت گناہوں سے بچے ہوئے ہیں. چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ان کے دامن کو چھو نہیں سکتا. تو بتاؤ اہل بیت میں جناب فاطمہ ہے یا نہیں؟ کیسے بیٹھے ہو؟ اہل بیت میں جناب فاطمہ ہے یا نہیں؟ کہا ہاں بے شک وہ تو ہے نا. تو اب مجھے بتاؤ کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے یا نہیں؟ جھوٹ بولنا گناہ ہے یا نہیں؟ جھوٹا دعویٰ کرنا گناہ ہے یا نہیں؟ بھئی جب یہ گناہوں سے دور ہے تو جھوٹ سے ان کا مطلب کیا ہوا؟ تو جب یہ طے ہو گیا کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ ان کے قریب نہیں آ سکتا تو نہ جھوٹ آ سکتا ہے نہ کوئی جھوٹا دعویٰ آ سکتا ہے. اب اگر تاریخ میں کوئی ایسا موڑ آ جائے جہاں فاطمہ زہرا اپنا دعوی ملکیت پیش کرے، خبردار گواہ نہ مانگنا. محمد والے محمد گواہ طلب نہ کرنا. فاطمہ کا کہہ دینا کہ یہ باغ میرا ہے، فاطمہ کا کہہ دینا کہ یہ پراپرٹی میری ہے، فاطمہ کا کہہ دینا کہ فدق میرا ہے، یہی حجت ہے، یہی کافی ہے. گواہ اور فاطمہ زہرا جس کے شان میں آیت تطہیر قصیدہ پڑھ رہی ہے، جس کی عصمت کے گن آیت تطہیر گا رہی ہے. اور ایسی درجنوں آیتوں کے لائن لگا سکتا ہوں میں عصمت زہرا پر مگر ٹائم نہیں ہے. میرے دوستوں اور عزیزوں میں سمیٹ رہا ہوں. کل بھی شہزادی مظلومہ تھی اور آج بھی مظلومہ. جسم کے گھاؤں تو بھر جاتے ہیں لیکن وہ صدمات جو روح کو پہنچائے جاتے ہیں یہ وہ گھاؤں ہیں کہ جو بھرتے نہیں ہیں. شہزادی کی روح کو صدمہ پہنچایا گیا آج 1400 سال بعد بھی کہ معاذ اللہ فدق کے معاملے میں فاطمہ زہرا خطا پہ تھی. یہ جسارت جن کی شان میں قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے، جن کے تعظیم کو پیغمبر اسلام پورے قد سے کھڑے ہو جاتے تھے. آخر کلام میں ایک سوال ہے میرا، اب یہ نہ سمجھے گھڑی ہے میرے ہاتھ میں، بالکل ٹائم پہ مجلس ختم ہوگی. آخر کلام میں یہ بتائیے کیا فاطمہ نبی تھی؟ بولتے جائیے. نہیں تھی نا. رسول تھی؟ نہیں تھی. امام تھی؟ نہیں تھی. فاطمہ منصبدار الہی نہیں ہے. اور نبی کون ہے؟ منصبدار نبوت بھی ہے، منصبدار رسالت بھی ہے. کیا کبھی آپ نے ٹھنڈے دل سے سوچا کہ ایک اتنا بڑا منصبدار غیر منصبدار بیٹی کی تعظیم کو کیوں کھڑا ہو رہا ہے؟ یہ آخری جملہ ہوگا. منصبدار نبوت، منصبدار رسالت غیر منصبدار بیٹی کی تعظیم کو کیوں کھڑا ہو رہا؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا. دل لگا دیجئے گا، کوئی تو وجہ ہوگی. غور کریں آپ. معاملہ صرف یہ ہے کہ اللہ نے فاطمہ زہرا کو مرکز عصمت و طہارت بنا کے بھیجا ہے. مرکز کیوں کہا میں نے؟ سنیے. عصمت ایک لطف خفی ہے. اللہ اپنے بندے کے ظرف میں جس میں صلاحیت دیکھتا ہے اسے ودیت کر دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے. تو عصمت نظر آنے والی چیز نہیں ہے، ایک لطف خفی ہے. اب جس کے لیے اللہ نے عصمت کو شرط لازم قرار دیا اس پر احترام عصمت واجب ہے یا نہیں؟ تو اظہار احترام کے لیے تو مرکز ہونا چاہیے نا. اللہ کو کبھی دیکھا آپ نے؟ خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا. ابا کو خواب میں دیکھ سکتے ہو، اماں کو دیکھ سکتے ہو، چچا کو، ماموں کو، نانا کو خواب میں دیکھ سکتے ہو.
اور جنہیں کیا کیا خواب میں دیکھ سکتے ہو. خدا وہ ہے جو خواب میں بھی نہیں آتا. خواب میں بھی اللہ نظر نہیں آتا، لیکن احترام تو آپ پر، ہم پر، سب پہ فرض ہے. یا اللہ تیرا احترام، تو خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، تیرا احترام ہم بندوں پہ واجب ہے. پروردگار ہم اظہار احترام کیسے کریں؟ کہ ہم مکے میں ایک گھر بنوا دے رہے ہیں اپنے نام سے. پھر وہی بات آ گئی، اور وہ ہوگا مرکز احترام خدا. تم اس کعبے کا احترام کر لینا، میں سمجھ لوں گا میرا احترام کر لیا. تو احترام ایک مرکز ڈھونڈتا ہے. اب دیکھیے اللہ نے عصمت کو شرط نبوت بھی قرار دیا، شرط رسالت بھی قرار دیا. میں جانتا ہوں میری تقریر ذرا سطحی نہیں ہوتی ہے، اس سے آپ لوگوں کو دقت ہوتی ہے، لیکن میں ٹیچر بھی رہا ہوں. ٹف سے ٹف بحث کو پانی کی طرح آسان کرنے کا ہنر رکھتا ہوں میں. اب اسے آسان کیے دے رہا ہوں، آپ انصاف کیجئے. ہر نبی کے لیے عصمت شرط ہے، مگر ہر صاحب عصمت کے لیے ضروری نہیں کہ وہ نبی ہو. کیا اور آسان کروں؟ ہر رسول کے لیے ضروری ہے کہ معصوم ہو، ہر معصوم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول بھی ہو. تو اب آپ بہت دیر سے ریسٹ لے رہے ہیں، اب آپ تھوڑی محنت کریں اور مجھے سوچ کے بتائیں کہ اللہ نے کس کو کس کا محتاج بنایا. اللہ نے عصمت کو نہ نبوت کا محتاج بنایا، نہ رسالت کا محتاج بنایا، لیکن عصمت کو محتاج رسالت بھی بنایا، محتاج امامت بھی بنایا. شاید میں بات پہنچا نہ سکا. یعنی عصمت ہے تو رسالت ہے، عصمت ہے تو رسالت ہے، عصمت نہیں تو رسالت نہیں، عصمت ہے تو نبوت ہے، عصمت نہیں تو نبوت نہیں. تو آپ بتائیے کون کس کا محتاج ہوا؟ غور کریں آپ. عصمت ہے شرط لازم نبوت کے لیے بھی، رسالت کے لیے بھی. اور چلیے آپ سمجھ رہے ہیں کہ نبی جذبات سے مغلوب ہو کے بیٹی کی تعظیم کو کھڑے ہو جاتے تھے. رب کعبہ کی قسم، نبی بیٹی کی حیثیت سے تعظیم کو نہیں کھڑے ہوتے تھے، ورنہ اس سنت پیغمبر کو اپنانا ہمارا آپ کا سب کا فریضہ ہو جاتا. ہر باپ پہ لازم ہو جاتا سنت پیغمبر پہ عمل کرے، اپنی بیٹی کی تعظیم کو کھڑا ہو جائے. کیا کہا میں نے؟ مگر آپ بتائیے 14 صدیاں گزر گئی، آج تک کوئی باپ، مسلمان باپ ملا جو اپنی بیٹی کی تعظیم کو کھڑا ہو جاتا ہو؟ پیشانی چومنا الگ چیز ہے، سر پہ ہاتھ رکھنا الگ چیز ہے، بیٹی کو کلیجے سے لگا لینا الگ چیز ہے، تعظیم کو کھڑے ہونا الگ چیز ہے. حد تو یہ ہو گئی کہ آپ بتائیے علی سے زیادہ سنت پیغمبر پہ عمل کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اس سنت پر علی نے بھی عمل نہیں کیا. ہمیں کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں دکھائیے کہ علی کبھی زینب کی تعظیم کو کھڑے ہوئے ہو، کبھی ام کلثوم کی تعظیم کو کھڑے ہوئے ہو. تو کیا یہ سنت پیغمبر آج تک تشنہ عمل ہے؟ معاملہ یہ نہیں ہے، سنت تشنہ عمل نہیں ہے، کیونکہ یہاں معاملہ سنت کا ہے ہی نہیں ہے. توجہ دیجیے گا، اصل میں یہ احترام زہرا نہیں ہو رہا ہے، احترام عصمت کا ہو رہا ہے، جس پر رسالت ٹکی ہوئی ہے، جس پر نبوت بھی ٹکی ہوئی ہے. اور اسی لیے دیکھیے ایک بات میں نے چھوڑ دیا ہے، اسے بھی عرض کر دوں. یہ عصمت جس طرح نبوت کے لیے شرط لازم، جس طریقے سے رسالت کے لیے شرط لازم، ویسے ہی امامت کے لیے بھی شرط لازم ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے مباہلے کے میدان میں فاطمہ کو نہ آگے رکھا، نہ سب سے پیچھے رکھا. کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں رکھا؟ فاطمہ زہرا کو بیچ میں رکھا. آگے آگے نبی چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے علی چل رہے ہیں. بیچ میں اللہ نے رکھوایا کسے؟ فاطمہ زہرا کو، تاکہ زہرا کی مرکزیت سمجھ میں آئے. آپ سناٹے میں بیٹھے ہیں، میں کہوں گا یا اللہ ملتبہ سمجھ میں نہیں آیا. جس علی کو ہر میدان میں آگے رکھا، اسے سب سے پیچھے رکھ دیا. کیا کہا میں نے؟ خیبر میں آگے، خندق میں آگے، احد میں آگے، بدر میں آگے، حنین میں آگے. آج وہ علی میدان مباہلہ میں سب سے پیچھے. پروردگارہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کا سمجھ لے. ہر میدان میں مجھے علی کو پہچانوانا تھا، مباہلے کے میدان میں فاطمہ کو پہچانوانا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کا. محمد و آل محمد. زہرا
کو پہچانوانا ہے آج مباہلے کے میدان میں، عظمت زہرا کو پہچانو. ہم نے بیچ میں رکھا، آگے نبوت پیچھے امامت، تاکہ دنیا سمجھ لے کہ فاطمہ زہرا نام ہے سلسلہ عصمت کی اس درمیانی کڑی کا، جس کا ایک سرا نبوت سے ملتا ہے، دوسرا سرا امامت سے ملتا سبحان ہے. اللہ. صلوات پڑھے محمد علیہ محمد. اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. تو آپ سوچئے، بس ختم کرتا ہوں، مجھے آپ کو زیادہ نہیں تھکانا ہے، ٹھنڈ بھی پڑ رہی ہے. حالانکہ آج ٹھنڈ کم ہے، بلا وجہ ٹھنڈ بنا رہے ہیں آپ. آج سردی وردی ہے نہیں، ٹھیک ٹھاک ہے موسم، لیکن ہمیں ٹائم کا لحاظ کرنا ہے، اس لیے یہی سے سمیٹ رہا ہوں. اتنی عظمتوں کی ملکہ جسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے، اس سے خطا کا الزام، کلیجے میں آگ لگے گی یا نہیں؟ اور یہ جملے کوئی حلال الولادت تو کہہ نہیں سکتا ہے. غور کریں آپ، یہ طے ہے. خون میں جب خرابی ہوتی ہے، نطفہ ناپاک جب ہوتا ہے، تو ایسے باتیں زبانوں سے نکلتی ہیں. جسے دیکھیے شان اہل بیت میں توہین کر رہا، جو چاہتا بک دیتا، جو چاہتا کہہ دیتا. کم سے کم شہزادی پر تو ترس کھاتے. شہزادی نے کس کا کیا بگاڑا؟ یہ وہ گھرانہ ہے جس نے ہمیشہ لوگوں کی مدد کی ہے، جس نے ہمیشہ غریبوں کو، یتیموں کو کھانا کھلایا ہے. اللہ اکبر. یہ وہ گھرانہ ہے جس نے کبھی مانگنے والوں کا مذہب نہیں پوچھا ہے، جو آ گیا اسی کو دے دیا. تو بس اب یہاں سے میں ایک جملہ جو مجلسوں میں آج کل میں زیادہ کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو روایتوں میں سنی شیعہ دونوں طرف کی کتابوں میں روایت موجود ہے. جائیے کتابیں نکالیے، آج تو ہر جیب میں لائبریری موجود ہے، گوگل پر سرچ کیجئے، ساری کتابیں نکل آئیں گی شہزادی سے متعلق. میرے دوستوں اور عزیزوں، آپ دیکھیے گا دونوں طرف کی کتابوں میں یہ ملے گا آپ کو کہ جتنی بار فاطمہ زہرا بس میں رسالت میں آتی تھی، پیغمبر اسلام پورے قد سے تعظیم زہرا کو کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب تک اپنی جگہ فاطمہ کو بٹھا نہیں لیتے تھے خود نہیں بیٹھتے تھے. یہ معمولی احترام. لیکن کسے خبر تھی کہ جس بیوی کی تعظیم کو بار بار پیغمبر کھڑے ہو جاتے ہوں، اسے کسی دربار میں گھنٹوں کھڑا رکھا جائے گا؟ اللہ اکبر. اس سے بڑی زہرا کی اور توہین کیا ہو سکتی ہے کہ فاطمہ زہرا دربار میں کھڑی ہے، خطبہ دے رہی ہیں، اور سارے درباری بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کو اتنا بھی لحاظ نہ آیا کہ دختر رسول کھڑی ہے، ہم بھی کھڑے ہو جائیں تعظیم کو؟ کسی کو بھی اتنا بھی خیال نہ آیا جو یہ کہہ دے شہزادی کھڑے کھڑے پاؤں میں ورم آ جائے گا، خطبہ ہی تو دینا، آپ کرسی لائے دے رہے، بیٹھ کے خطبہ دے لیجیے. پھر دوسری توہین یہ کی گئی کہ ہماری شہزادی کی تکذیب کی گئی. حسن کی گواہی جھٹلائی، حسین کی گواہی جھٹلائی، علی مرتضیٰ کی گواہی جھٹلا دی، ام ایمن کی گواہی جھٹلا دی، فاطمہ زہرا کے دعوے کو جھٹلا دیا. اس سے بڑی توہین اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب عالم یہ ہے، میں نے آسانی سے پڑھ دیا، آپ نے آسانی سے سن لیا، روایت کے فقرے سنیے. فاطمہ زہرا جو اپنے غدق کا دعویٰ کرنے گئی تھی دربار میں، تو چیختی چلاتی نہیں گئی تھی، اپنے پیروں سے جیسے پہنچی تھی، خطبہ دیا، حجت تمام کی، مگر آپ کو آپ کا حق نہیں دیا گیا. تو اب جب فاطمہ واپس ہوئی ہیں تو روایتیں بتاتی ہیں فاطمہ سے اب چلا نہیں جا رہا ہے. لڑکھڑاتے قدموں سے کسی طرح گھر آئی، آنے کے بعد بستر میں گر گئی، طلب طلب کے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. سبت علیہ مصائب اللہ، سبت علیہ میں سرنا لیا دیا. بابا آپ کے بعد آپ کی امت نے ایسے ایسے مصائب کے پہاڑ توڑے ہیں مجھ پر کہ اگر یہ مصیبتیں روز روشن پہ پڑ جاتی تو یہ دن کے اجالے رات کی تاریکی میں بدل جاتے. اللہ اکبر. کیا انقلاب آ گیا، کیا قیامتیں آ گئی بعد وفات پیغمبر. ایک واقعہ اور ایک وصیت کا آخری جملہ شہزادی کا، اسی میں مجلس تمام کرتا ہوں. وقت ختم ہوا کہ ایک دن شہزادی نے دیکھا مولا کائنات گھر میں آئے سر جھکائے ہوئے، اور آنے کے بعد بیٹھ گئے. فاطمہ زہرا کو کچھ خبر مل گئی تھی، لہذا آپ بھی آئی، سر جھکا کے دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. آواز دیا علی
سنا ہے کہ مسلمانوں نے آپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ علی تڑپ گئے، کہا زہرا اتنا ہی ہوتا تو بہت تھا، اب تو عالم یہ ہے کہ میں کسی کو سلام کرتا ہوں تو کوئی جواب نہیں دیتا ہے۔ اتنی آسانی سے مصائب زہرا نہ سنا کرو عزادارو۔ خود زہرا کے دل و دماغ پر علی کے اس جواب کا کیا اثر ہوا؟ جلدی سے آواز دی، بیٹا حسن، میرے لال حسین، زینب، ام کلثوم میرے پاس آ جاؤ، اب میں ایک دعا کرنے جا رہی ہوں، تم ذرا آمین کہہ دینا۔ زہرا نے اسی وقت دونوں ہاتھ اٹھائے، آواز دی، اللہ اب اس دنیا سے مجھے اٹھا لے۔ ارے جس دنیا میں علی جیسے امام کے سلام کا جواب نہ دیا جائے، اس دنیا میں میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ فاطمہ سے زیادہ عرفان علی کون رکھ سکتا تھا؟ اور اپنا جانے فاطمہ زہرا نے دل کی کس گہرائی سے دعا کی تھی، بہت جلدی دعا مستجاب ہو گئی۔ اور وہ وقت آ گیا جب شہزادی نے کہا علی کو بلایا جائے۔ مولا کائنات آئے سرانے بیٹھ کے، زہرا آپ نے علی کو یاد کیا ہے؟ علی آ گیا، آواز دیا، علی میرے لمحات آخری گزر رہے ہیں، چند لمحوں کی مہمان ہوں، جلدی سے میری وصیتیں سن لیجئے۔ آپ نے وصیت کی، پورا وصیت نامہ ہے، اسے مجھے نہیں پڑھنا ہے، اس وقت نہیں ہے۔ تمام وصیتوں میں سے 2 وصیتیں، ایک وصیت تو یہ کی، یا علی جب میں دنیا سے گزر جاؤں تو اپنے ہاتھ سے مجھے غسل دینا، اپنے ہاتھ سے کفن پہنانا، اپنے ہاتھ سے مجھے لحد میں اتارنا، قبر میں اتارنا، اور یا علی میرا جنازہ بردہ شب میں اٹھانا، رات کی تاریکی میں اٹھانا، تاکہ کسی نامحرم کی نظر میرے تابوت پہ نہ پڑ جائے۔ اللہ ایسی پردہ دار بیوی کہ یہ وصیت کر رہی ہے کہ رات کے اندھیرے میں تابوت اٹھانا اور فلاں کو ہمارے جنازے میں شریک نہ ہونے دینا، ان سے ہمیں بڑی اذیتیں پہنچی ہیں۔ اب سنیے آخری وصیت کا، یا علی میری آخری وصیت یہ کہ میں جانتی ہوں میرے دنیا سے گزر جانے کے بعد آپ اکیلے رہ جائیں گے، تنہا رہ جائیں گے۔ یا علی آپ مجھے سے تو اپنا دکھ درد بیان کرتے تھے، میرے سرتاج پریشان نہ ہونا، جب دل گھبرائے تو رات کے سناٹے میں ٹہلتے ہوئے میری قبر پہ آ جانا، تھوڑی دیر بیٹھ کے قرآن پڑھ دینا، اپنا درد دل بیان کر دینا، تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ سن لیجئے، پرسہ دے لیجئے، مجلس ختم ہو گئی۔ دفن کی پہلی رات عزادارو قیامت کی رات ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، علی پہ کیا گزر رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کبھی حسین کو سنبھالا، کبھی حسن کو دلاسا دیا، کبھی زینب کے سر پہ ہاتھ رکھا، کبھی ام کلثوم کو سنبھالا۔ آہستہ آہستہ بچوں کو دھمکیاں دے کے علی نے سلایا۔ نصف شب میں ایک مرتبہ دروازہ کھولا، آدھی رات کا وقت ہے، علی ٹہلتے ٹہلتے قبر زہرا پہ آ گئے۔ سنو، مجلس ختم ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی۔ آنے کے بعد السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، اے نبی زادی، آپ پر علی کا سلام ہو، آپ کی وصیت پہ عمل کرنے آ گیا ہوں۔ تھوڑی دیر بیٹھ کے قرآن پڑھا اور زہرا کی جدائی کا مرثیہ پڑھا، اور علی پہ ایسی رقت طاری ہوئی کہ روتے روتے علی پہ غنودگی کی کیفیت طاری ہوئی۔ اچانک علی نے کیا دیکھا؟ فاطمہ زہرا آواز دے رہی، علی ارے جلدی گھر جائیے، میرا حسین رو رہا ہے، میرا بچہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ میں کہوں گا شہزادی لاڈلے حسین کا ذرا دیر کا رونا گوارا نہ ہوا، آئیے کربلا میں آئیے، آپ کا یہی حسین کبھی اکبر کی لاش پہ رویا، کبھی عباس کے لاشے پہ رویا، کبھی اونو محمد پہ آنسو بہائے، کبھی ماں کے بچے کی تربت پہ آنسو بہائے۔ اسی لیے تو مظلوم کربلا نے کہا تھا، انا قتیل الابرار، میں وہ کشتہ جفا ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار واسطہ تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا دنیا میں جہاں جہاں مومنین مومنات آباد ہوں
ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما الہی آمین یا اللہ ہمیں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما الہی آمین جو مقروض ان کا قرض ادا فرما الہی آمین جو بے روزگار انہیں روزی عطا فرما جو بے عمل انہیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما جو مشتاق ہے جو زیارات انہیں جو زیارات سے مشرف فرما جو بیمار انہیں شفائے کامل و صحت عاجل عطا فرما ہمارے درمیان سے جو مومنین و مومنات گزر چکے ان کی مغفرت فرما الہی آمین ہمارے قلیل اعمال کو قبول فرما الہی آمین کثیر گناہوں کو معاف فرما ہم سب کو اتحاد اتفاق کی توفیق عطا فرما الہی آمین ہماری مسجد امام اور مدرسوں کو آباد رکھ الہی آمین علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں کو سلامت رکھ الہی آمین دشمنان اہل بیت جہاں کہیں بھی ان سب کو نیست و نابود فرما الہی آمین یا اللہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے جانثار ہمیشہ الہی آمین معاف فرما ایک سیکنڈ بیٹھ جائیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما لیجئے تو میں نام بتا دیتا ہوں مثال کر دیجئے گا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن سید مسعود رضا ابن سید مقدس حسین امرین ہاشم بنت میر ہاشم تبریزی خورشیدہ بانو بنت ابن الحسن بات